اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ پاکستان کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز عطا کیا ایک بار پھر کہ اپنی عزت کو بحال کرا رہا ہے اور عالم اسلام کی قیادت کا اس کی طرف سے نمائندگی کر کے وہ فرض کفایہ پوری امت مسلمہ پر تھا وہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے. ہزاروں قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن ہر عاقل ہر باشعور شخص یہ بات جانتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے سپاہ سالار جناب جنرل عاصم منیر حفظہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے ایک ویژن بھی عطا کیا اور ویژن سے بہت بڑھ کر اللہ نے توفیق عطا کی ہے. اور وہ پاکستان جہاں حافظ جی مولوی صاحب اور قرآن کی باتیں کرنے والوں کو دقیانوس کہا جا رہا تھا وہاں سپاہ سالار اعلیٰ اور فیلڈ مارشل قرآن کی آیت سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہے. وہ قرآن کی آیت کو اپنے عمل کی دلیل کے طور پر رکھ رہا ہے. قرآن کو ساری دنیا والوں کے لیے جب وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جو دنیا میں مرسوم کرتے تو آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے سارا میڈیا اسے نشر کرتا ہے اور سارے پڑھے لکھے لوگ اور محققین وہ سب قرآن کھولتے ہیں کہ یہ دنیا میں مطلوب ہے کیا, یہ جو آیت پڑھی اس آیت کا شان نزول کیا ہے, قرآن کی تفسیریں کیا ہیں, کس نے کیا بیان کیا, وہ سب چھپتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ غور کرتے ہیں. پاکستان کے بارے میں کہا جائے بنیاد پرست ہے, انتہا پسند ہے, اسلامائزیشن والا معاملہ ہے, اسلامی فوبیا ہے. جناب مشرف نے بھی بڑا کام کیا تھا, اور نے بھی بڑا کام کیا, لیکن اس بار الحمدللہ ایک حافظ قرآن سپاہ سالار کے ذریعے اللہ نے قرآن کریم کی اشاعت کا جو کام دیا ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ پاکستان ساری اکائیاں ہیں, یہاں سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, پارسی بھی ہیں. جس درجے کا میں پاکستانی ہوں اسی درجے جو بھی پاکستانی ہے, جو شناختی کارڈ پاسپورٹ مجھے ملتا ہے وہی ان پاکستانی کو ملتا ہے. پاکستانی ہونے کے اعتبار سے ہم سب مساوی اور برابر ہیں. پائیں گے اسی طرح جتنے ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں, جتنے ہمارے مسالک اور فرقے ہیں, ہم نے جو عقائد کے, نظریات کے, مسائل کے, بنیاد کے, فروع کے جو بھی اختلافات ہوں, لیکن پاکستانی ہونے کے اعتبار سے ہم تک ایک ساتھ. بڑی کوششیں کی گئی, کبھی لسان کے نام پر, کبھی زبان کے نام پر, کبھی تہوار کے نام پر, کبھی لباس کے نام پر, کبھی اردو اور سندھی کے نام پر, کبھی مذہب کے نام پر, کہ اس پاکستان میں خلشار مچ جائے, یا انتشار مچ جائے, یا ایک دوسرے سے عوام لڑے, یا فوج سے کھڑے ہو جائے, نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ, بس ایک بدامنی آ جائے, لبنان بن جائے خدا نہ خواستہ پاکستان. اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا سپاہ سالار صاحب نے فرمایا بھائی جس میں جو متعدد وہاں چلا جائے کوئی ایشو نہیں. اور جب وہ خود گئے کہ میں قریب بیٹھ کر ان کو سمجھاؤں تو لوگوں نے کہا دیکھو ہمیں کہہ رہے تھے کہ جس کو جانا ہے چلا جائے, وہ خود چلے گئے. میں نے کہا بھائی آپ کا جانا الگ ہوتا, ان کا جانا الگ ہے. وہ جب وہاں آئے ہیں تو ان کا عالی شان استقبال کیا گیا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے ایک آنر ہے. تو اس وقت الحمدللہ سعودی عرب کو, ایران کو جنگ میں جھک کر جا رہا تھا, پاکستان درمیان میں آیا, اور ایران کے لیے بھی پاکستان محسن, سعودی عرب کے لیے بھی پاکستان محسن. اور آپ اگر دیکھتے ہیں نا عالمی میڈیا تو آپ شاید کہیں کہ اس وقت پورا امریکہ کہہ رہا ہے پاکستان کا اس وقت دنیا پر احسان ہے کہ پاکستان ثالثی کرا رہا ہے. اللہ کرے کہ دنیا میں امن قائم ہو, اللہ کرے کہ ہر ایک امن و سکون سے رہے. فلسطین میں بالخصوص کشمیر میں بھی انشاءاللہ امن قائم ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو, ہمارے گھروں کو, ہماری قوموں کی امن قائم کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف